بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی جس نے خود کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا۔ وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ خدائی کا دعوے دار ہو گیا۔ وہ نہ صرف خدائی کا دعوے دار ہو گیا بلکہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو بھی بہت تکلیف اور اذیتیں پہنچائی۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا اصول پیش نظر رکھا۔ محترم سامعین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو نے میرے سوا کسی کو رب مانا تو میں تجھے قید کروا دوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا، اور یہ اس دن ہوا جس دن وہ انہیں آگ سے نکالا تھا۔ جس دن وہ آگ سے نکلے اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگوا کر قصور والے کو مار ڈالا اور بے قصور کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہے نہیں مارتا۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی۔ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی۔ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی معیشت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے؟ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فاعل ہے جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستارے، ہواؤں، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، پھر ان کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس دلیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن اس جاہل بادشاہ نے جو کہا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو یہ سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے۔ اگر اس سے مراد قیدیوں کا واقعہ ہے تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس وہ دلیل کے مقابل دلیل پیش نہ کر سکا۔ چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال کر دے، یعنی یہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والا اور چرانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مغلوب کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ،
یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمرود نے عشاء خردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو حضرت ابراہیم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا اور آپ خالی ہاتھ لوٹے۔ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب میں گھر میں پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سائرہ اٹھ کر بوریوں کے پاس گئیں اور دیکھا کہ وہ سب عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ نے فرمایا کہ جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا تو اپنا لشکر جمع کر اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر اور میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق اور مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی لیکن اس مردود نے کہا مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے مالک یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنیٰ اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں اور وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا مردود دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا۔ اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھروں کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے اس کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا کوئی چارہ نہ ہو سکتا تھا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر سونٹے کھائے جاتے، یوں ہی گزرنے لگے حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ظالم کا ظلم ختم ہوا اور وہ مردود اپنے انجام کو پہنچا۔ قرآن میں اس واقعے کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وہ اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیار سا کمنٹ کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔